بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 2 کے اردو کے جو پہلی نظم ہے وہ ہم آج اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے۔ اس کے شاعر کا نام ہے مولانا ظفر علی خان، اور اس نظم میں مولانا ظفر علی خان صاحب نے اللہ رب العزت کے جو مختلف اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق پر احسانات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ میں 2-3 کے مختصر وقت میں ہو سکے۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ میکش یہ کہتے ہیں شراب پینے والے کو، دور جام یہ جب شراب کا دور چلتا ہے، شراب پینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دائرے بیٹھتے ہیں، ایک آدمی کے پاس پہنچتا ہے، وہ پیالہ پھر دوسرے کو دیتا ہے، پھر تیسرے کو، اس کو دور جام کہتے ہیں۔ جام کا مطلب پیالہ بھی ہوتا ہے، اور جام کا مطلب پیالے میں یعنی شراب بھی ہوتی ہے۔ جیسے بوتل سے مراد ہم بوتل بھی لیتے ہیں، اور بوتل کے اندر جو مشروب ہوتا ہے بوتل سے مراد وہ بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جام کے بھی 2 معنی ہیں، یعنی شراب اور وہ برتن جس میں شراب پی جائے اس کو بھی جام ہی کہتے ہیں۔ تشنا لب اس کا مطلب تھا پیاسا، اور لطف عام اس کا مطلب تھا وہ لطف جو ہر ایک پر کیا جائے، اس میں کوئی تخصیص نہ ہو۔ اس کی نثری ترتیب یوں بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو دور جام ہے، اس کی رحمت کا، جو اس کی بخشش کا، اس کی عنایات کا جو شراب کا پیالہ ہے، وہ ہر میں کش کے آگے پہنچتا ہے، اور اس کا لطف عام ہے، اور وہ کسی کو معروم نہیں رکھتا، وہ سب کو یکساں نوازتا ہے۔ اب اس شعر پہ اگر غور کریں تو احساس ہی ہوتا ہے کہ میں کش تو ہو گیا وہ جو شراب پیتا ہے، یعنی جس کی جستجو ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور دور جام میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ شراب کا پیالہ جو دور میں آتا ہے، گردش میں آتا ہے، اور لطف عام ایسا لطف جو ہر ایک پر یکساں ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، وہ پوری مخلوق پر، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مذہب کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، ملت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی تقسیم نہیں رکھی۔ وہ مسلمانوں کو بھی نوازتا ہے، وہ یہودیوں کو بھی نوازتا ہے، وہ ہندوؤں کو بھی نوازتا ہے، سکھوں کو بھی، ہر ایک کو نوازتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں تقسیم ہے، مطلب اونچ نیچ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ایک تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی طرف سے کوئی کمی رکھی ہے تو دوسری طرف سے اس کمی کو پورا کر دیا۔ مثلا اگر کسی کی قوت سماعت کم ہے تو اس کی بصری طاقت زیادہ ہوگی، اگر کسی کے بازو میں طاقت کم ہے تو اس کے پاؤں میں طاقت زیادہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے، اس کی کمی کو کسی دوسرے حوالے سے پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا یہ جواب ہوتا ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو معاشی ہیں معاملات وہ جیسے نہیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ ذرا اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، بعض ان سے اچھی کر رہے ہیں، بعض کم تر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کمپنسیشن فرماتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس دولت زیادہ اولاد نہ ہو، ممکن ہے کسی کے پاس اولاد زیادہ اور دولت کم ہو، تو یہ یعنی دولت کی مختلف قسمیں ہیں۔ کسی کو اس نے جسمانی قوت عطا فرما دی، کسی کو اس نے دماغی قوت عطا فرما دی، کسی کو اولاد کی شکل میں نواز دیا، کسی کو دولت کی شکل میں نواز دیا، کسی کو علم عطا فرما دیا، کسی کو جاگیر عطا فرما دی۔ تو تقسیم میں اس نے یعنی اس کا لطف عام ہر ایک کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ اس نے فلاں کو دیا فلاں کو نہیں دیا۔ اچھا، اب آگے اس کا مطلب لطف عام کا یہ نہیں، ہدایت اور رہنمائی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، بعض کی فطرت جو ہے اس اسلام کو قبول نہیں کرتی۔ تو ہمارا شعر کہتا ہے کہ اس کا لطف عام ہے، یعنی اب لطف کا معنی میں کر رہا ہوں ہدایت اور رہنمائی، یعنی اسلام کی طرف جو رغبت ہے لوگوں کی، میں اس کا وہ مطلب لے رہا ہوں لطف عام کا۔ تو پھر اگر اس کا لطف عام یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو نوازتا ہے، تو پھر کسی کو غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ہدایت سے بھٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو ہدایت پر ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر شعر کرتا ہے میں کش کیا کے دور جام پہنچتا ہے، جو پینے کی آرزو رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، جو اس حلقہ میں آتا ہے، اس کی آرزو ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ شرط لگا دی ہے شاعر نے کہ ہر میں کش کیا کے دور جام پہنچے گا۔ وہ جو گھر بیٹھا ہے کہ انتظار کرے کہ مجھے پلا دیا جائے، یہاں ساقی میرے پاس ہوتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کو پینے کے لیے اس دور میں اس کو اس سرکل میں آنا پڑے گا۔ جب وہ سرکل میں آ کے بیٹھ جائے گا تو پھر اس کو وہ اللہ تعالیٰ معروم نہیں فرمائے گا۔ ہمارے دیہاتوں میں جو چوپال ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں حقہ پینے کا ایک نظام ہے،
لوگ وہ دائرے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ حقے کی نہج ہوتی ہے، وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے کے آدمی کے پاس چلتی ہے. اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بڑی ورائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بڑی ورائٹی ہوتی ہے. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تیرے کپڑے میلے تو پیچھے ہٹ جا اور حقے کی نہج تک نہیں جائے گی، وہ ہارے کیا کہ جاتی ہے. اب اندازہ فرمائے کہ جب کوئی ڈیرے دار آدمی حقہ گرم کر کے رکھتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں میں سے کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تو پیچھے ہٹ جا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے کسی کو معروف فرمائے گا؟ جب اس کے سامنے جب آ کے کچھ سجدہ ریز ہو جائے گا، ہدایت کا طالب ہوگا، رہنمائی کا طلبگار ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ رہنمائی کے، ہدایت کے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی طلب ہونی چاہیے. شاعر نے کہا کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا. جب وہ مہکش بنے گا، آرزو کرے گا، تو پھر اس کو دور جام اس کو میسر آ جائے گا. اگر وہ مہکش نہیں ہوگا، یعنی آرزو نہیں کرے گا، تو پھر اس کے سامنے دور جام نہیں پہنچے گا. اگلا شعر ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی. یکتائی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، اور ایک ایسا جس کی مثال نہ ہو. واحد بھی ایک کو کہتا ہے، یکتا بھی ایک کو کہتا ہے، لیکن فرق ہے. واحد ایک ایسا ہے کہ جس کی کوئی دوسری مثال ممکن ہو. مثال کے طور پر کہا جائے کہ اس باغ میں ایک ہی پودا جس میں امرود لگتے ہیں، جس طرح کہ اس باغ میں ایک پودا جس میں امرود لگتے ہیں، تو یہاں بھی ایک پودا ہے، وہاں بھی ایک پودا، تو یہ ایک دوسرے کی مثال ہو گیا. اس کو واحد کہہ سکتے ہیں، یکتا نہیں کہہ سکتے. یکتا ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ایسا کمثل شیء کہ میرے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو یکتائی کا معنی ایسا ایک، ایسا واحد جس کی کوئی دوسری مثال ممکن نہ ہو، اسے یکتا کہتے ہیں، اور اس کے صفت کو یکتائی کہتے ہیں. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی اپنی ذات اس کے یکتا ہونے پہ گواہ ہے. کوئی اور گواہ نہ بھی بنے، کوئی اور گواہی نہ بھی دے، کوئی اور یہ اقرار نہ بھی کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر بھی وہ واحد ہے اور لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے. دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا. ایک اسی کا نام سچا ہے، بطور خالق، بطور مالک، بطور رازق، بطور الہ، صرف اسی کا نام سچا ہے. اور دوئی کے سارے دوئی میں سیکنڈ ون، دوسرا دوئی کا دوسرے تمام کے تمام نگوش باطل ہے، جھوٹ ہے. جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون کی شکل میں، نمرود کی شکل میں، شداد کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب غرق ہو گئے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے. ان کا وجود نہیں ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو دوئی کا نقش جھوٹا ہے، اور حالات نے، تاریخ نے، واقعات نے ثابت کیا ہے صرف اسی کا نام رہنے والا ہے، اسی کا نام سچا ہے. باقی تمام کے تمام نقوش باطل ہے، وہ مٹنے والے ہیں، وہ جھوٹے ہیں. اور اس کی یکتائی پہ اس کی اپنی ذات گواہ ہے. اب اس کی اپنی ذات کیسے گواہ ہے؟ اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے جلوے جو ہیں وہ ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور ہم اس کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر پھول دیکھ لیں، پھول کی رنگت دیکھیں، اس کی خوشبو دیکھیں، اس کے وہ ڈینٹل دیکھیں، اس کی پتیاں دیکھیں، اس کا تر و تازگی دیکھیں، اس کی بناوٹ دیکھیں، اس کی حیت دیکھیں، اس کی جسامت دیکھیں، تو کتنا خوبصورت پھول ہے. پھر پھولوں میں دیکھیں کتنی ورائٹی ہے، طرح طرح کے رنگ ہیں، طرح طرح کی خوشبوئیں. پھلوں میں دیکھیں آپ کتنی ورائٹی ہے، کیسے کیسے خربوزے، ایک خربوزے کو دیکھ لیں، یہ دنیا میں کتنے خربوزے ہیں، لیکن کوئی خربوزہ 100% دوسرے جیسا نہیں ہوگا. ذائقہ مختلف ہوگا، رنگت مختلف ہوگی، سائز مختلف ہوگا. اسی طرح سے آپ انسانوں کو دیکھ لیں، لا تعداد انسان دنیا میں، اور کوئی بھی انسان 100% دوسرے جیسا نہیں ہے. اختلاف ہوگا تھوڑا بہت، تو کتنی بڑی ورائٹی ہے، کتنی اس کی قدرت ہے. اب انسان تو بہت بڑی چیز ہے. آپ انسان کے یہ جو آپ فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کی 10 انگلیاں ہیں جو ہاتھ کی ہیں، اور 10 کے فنگر پرنٹس ہیں، وہ ہر ایک کے مختلف ہیں، ہر ایک کے مختلف ہیں. اور فنگر پرنٹ سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. اچھا، پھر اس سے فنگر پرنٹس کو چھوڑیں، آپ انسان کی زبان پہ بات کر لیں، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کی زبان کا سائز ایک ہے، بناوٹ ایک ہے، رنگ ایک ہے، اور ایک ہی جگہ پہ تعلیم فٹ ہے، لیکن اس سے نکلنے والی آواز ہر ایک کی مختلف ہے. تو کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے. اور یقیناً یہ اس کی یکتائی اور اس کی قدرت کی گواہ ہے یہ بات کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے. کوئی اور ایسا کاریگر ہے جو ایسی چیزیں تخلیق کر سکتا ہو، تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی آپ اپنی محض آواز پہ غور کر لیں، آپ اپنے ساؤنڈ پہ غور کر لیں، دیکھیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں، اور سب کی زبان ہے، اور ایک ہی جگہ پر فٹ، ایک ہی اس کا سائز ہے، لیکن اس سے نکلنے والی آواز
ہر ایک مختلف تاثیر رکھتی ہے، مختلف اثر رکھتی ہے، اس کی افیکشن مختلف ہیں. تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ اس کی ذات اس کی یکتائی پہ گواہ ہے، یعنی اس کی قدرت اس کی یکتائی پہ گواہ ہے. جو میں نے عرض کیا نا کہ گواہی دے رہی اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرتیں، اس کی کاریگری، اس کا یہ جو اس کا قادر ہونا، اس کا مختلف امور پر قدرت کا رکھنا، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ذات یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی قدرت نہیں رکھتا، لہذا وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، وہی بے مثال ہے. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیغام اس کا. اس شعر میں شاعر یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ اس فضا کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے. ہر ایک ذرہ فضا کا ایک ایک ذرہ اسی کی داستان سنا رہا ہے. یعنی آپ فضا کے ذرات کو دیکھیں تو اس کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. اور اگر ہوا کا جھونکا آتا ہے تو بھی اسی کا پیغام دیتا ہے. ہوا چلتی ہے تو اس کا پیغام سناتی ہے. اگر ہوا رک جائے، ہوا میسر نہ آئے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے سانس لینے کے لیے آکسیجن کسی پمپ سے خریدنی پڑتی اور میرے پیچھے سلنڈر لگا ہوتا اور میں لائن میں لگا ہوتا اور میں گلے سے کہتا یار میری سانسیں ختم ہونے والی ہیں، مہربانی کر کے مجھے پانی دے دو، تو پانی نہ دیتا. تو یہ آکسیجن جو اب پتہ نہیں کتنے ہم استعمال کرتے ہیں، سوتے میں، جاگتے میں، کھیلتے میں، کودتے میں، کھاتے میں، پیتے میں، اٹھتے بیٹھتے، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جب ہم یہ ہوا استعمال نہیں کر رہے. پھر آگے دیکھیں، اس فضا میں بے شمار ہوائیں ہیں، بے شمار گیسز ہیں، نائٹروجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے. جب سانس لیتے تو صرف آکسیجن اندر جاتی ہے، تو کون سا فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے جو دوسری ہوا کو روک لیتا ہے کہ نہیں تم نے اندر نہیں جانا، صرف آکسیجن اندر جائے گی. تو کتنی بڑی کاریگری ہے، کتنی بڑی قدرت ہے. یہ ہوا کے جھونکے اس کا پیغام دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہی اس قدرت کا مالک ہے کہ بغیر کسی پلانٹ کے صرف آکسیجن اندر جا سکتے ہیں، کوئی دوسری ہوا تمہارے اندر نہیں جا سکتی جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے. اور جب باہر نکلنے تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلنی ہے. یعنی ہوا کے جھونکے، تو ہوا تو بڑی بات ہے، میں صرف سانس کی بات کروں، سانس بھی ہوا ہی ہے نا. تو یہ سانس جو ہلکی سی ہوا ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی اہم ہے. اگر یہ چند لمحوں کے لیے بند ہو جائے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے. ہر ایک جھونکا ہوا کا کے دیتا ہے پیام اس کا. سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا کوشی کام اس کا. سراپا یہ اصل میں لفظ ہے سر تاپا، اور اس کا مطلب ہے پورے کا پورا وجود، سر سے لے کر پاؤں تک. معصیت گناہ کو کہتے ہیں. سراپا معصیت میں ہوں، میں سر سے پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہوں. یعنی میرا سارے کا سارا وجود گناہ کرتا ہے. میرا دماغ غلط باتیں سوچتا ہے، میری آنکھیں غلط باتیں دیکھتی ہیں، میری زبان غلط باتیں کرتی ہے، میرے ہاتھ غلط حرکات کرتے ہیں، میرے پاؤں مجھے غلط جگہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں سراپا معصیت ہوں، اور میرے برعکس سراپا مغفرت ہوا ہے، وہ میرے گناہ کو معاف کرتا رہتا ہے. میں گناہ کرتا رہتا ہوں اور وہ مجھے معاف کر فرماتا رہتا ہے. خطا کوشی روش میری، خطا کوشی غلطی کرنا میری روش ہے، میری عادت ہے. خطا پوشی کام اس پر میرے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، میری خطا پوشی فرماتا ہے، اس کا کام ہے. اس شعر میں ہم اس کو صنعت تضاد کہہ سکتے ہیں. شاعری میں صنعت تضاد بھی ہوتی ہے کہ جب شاعر دو مختلف یعنی متضاد باتیں بیان کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صنعت تضاد ہے. سراپا معصیت اور مغفرت، اور خطا کوشی اور خطا پوشی، تو یہ صنعت تضاد ہے. ہمارا شاعر یہ کہتا ہے کہ میں سر سے پاؤں تک میرے سارے کا سارا وجود گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ میں غرق ہے. لیکن اس کے برعکس میرا اللہ سراپا مغفرت ہے، وہ بخشش ہی بخشش ہے. میں گناہ پہ گناہ کرتا جاتا. تو اس میں ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نکالا اپنے بزم سے، فرمایا فخرج، تو اس نے کہا کہ میں اس انسان کو، اس آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، اس کو گناہ سے رغبت، اس کے دل میں گناہ کے لیے رغبت پیدا کروں گا، اس کو گناہ کی طرف میل کر دوں گا، یہ گناہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمایا یہ گناہ کر کے معافی مانگ لے گا، میں بخشتا جاؤں گا، میں معاف کرتا جاؤں گا. یہ گناہ کرتا جائے گا، میں معاف کرتا جاؤں گا، میں معاف کرتا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے وہ بڑی معروف ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے تھے اور آپ کے آگے ایک آدمی تھا، تو سرکار اس کو پیچھے پیچھے تھے، جیسے وہ کرتا اسی طرح کرتے، یعنی جو دعا وہ مانگتا سرکار وہ مانگتے، جیسا حرکات وہ کرتا سرکار کرتے. تو اس نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے میں بندہ میری کاپی کر رہا ہے، مجھے امیٹیٹ کر رہا ہے، میری نقل اتار رہا ہے. اس کو برا لگا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام.
تو اس نے مڑ کے کہا کہ اگر آپ اتنے حسین آدمی نہ ہوتے نا، ایسی آپ کی زلفیں نہ ہوتی، ایسی آپ کی چشمانی مبارک نہ ہوتی، ایسے آپ کی گال ایسی ریش مبارک نہ ہوتی، تو میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ آپ کی شکایت کرتا، اللہ کے رسول کی بارگاہ۔ تو فرمایا کہ کیا تو اپنے رسول کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا؟ اس نے عرض کرنی میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے تو سنا اور ایمان لے آیا ہوں، اور میں کعبے کا طواف کروں۔ تو فرمایا کہ سن، پھر میں ہی تیرا رسول ہوں، میں ہی اللہ کا حبیب ہوں۔ وہ شخص پاؤں میں گر پڑا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ سے عرض کیجئے کہ میرا حساب نہ لے، میری بخشش فرما دے۔ فوراً جبریل حاضر ہو گیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس بندے کا حساب لیں گے۔ جب اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ تجھے تیرا حساب لے جائے گا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ میرا حساب لے لے، میں حساب لوں گا، لیکن پھر میرا پیغام دے دیے کہ میں اللہ کا حساب لوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کیا حساب لے گا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ گنے گا، میں اس کی بخشش اور مغفرت کی۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً جبریل دوبارہ آیا اور اس نے کہا اللہ فرما رہا ہے اس بندے سے کہیے کہ ہمارا حساب نہ لے، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے۔ اس کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی مغفرت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا تو جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ توبہ کر لے کہ یا اللہ میری توبہ، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو گناہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کا گناہ رہتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ آگے بات حدیث میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں سراپا معصیت ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطائیں کرنا، غلطیاں کرنا میرا کام ہے، اور میرے گناہوں کو بخش دینا، معاف کرنا اس کا کام ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں عرض کریں۔